ماں مریم کو سلام کرنے کے بغیر کوئی بات شروع نہیں کرتے، تو ایک سلام پیش کرتے ہیں ان کو تاکہ ہمارے ساری بات چیت کو، ہماری گفتگو کو یہ برکت مل جائے۔ اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ میں نے کہا سلام پیش کریں اس ہستی کو جہاں سے ابتدا ہوتی ہے نئے عہد کی، اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہماری نجات کے یہ دو بڑے بھید ہیں، ایک تجسد کا اور ایک تجسد کا، اور دوسرا ہمارے خدا یسوع مسیح کا جو قیامت المسیح ہے، یعنی وہ جو پاشکائی بھید ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ خدا یسوع مسیح کا دکھ سہنا، اس کی موت اور اس کا جی اٹھنا، یہ والے جو۔ تو ان دونوں بھیدوں سے، یعنی تجسد اور یہ نجات کا بھید جو ہے پاشکائی، ان دونوں سے جس قدر یہ ہستی واقف ہے کوئی اور نہیں ہے۔ آپ جانتے اچھی طرح کہ جس نے اپنے وجود میں لے کر اس کلام کو پیش کیا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا نے بھروسہ کیا ہے، ہاں خدا نے بھروسہ کیا اس بی بی پر کہ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا کہ اس کا بچہ بنے اور اس کے ہاتھوں میں آئے۔ خدا نے پسند کیا اس کے ہاتھوں میں آنا، اس کے پیٹ میں آنا، اور اس کا بچہ بننا، اور اس کا خون پینا، اس کا دودھ پینا، اس کے ہاتھوں میں کھیلنا، یعنی یہ خدا کو پسند ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہم بھی یہ کئی لوگ سوچتے ہیں یار یہ سلام پیش کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں سلام پیش کو کہتے ہیں سلام مریم پڑھ دیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم تو پیش کرتے ہیں۔ اور سلام جب پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب سمجھیے کہ خدا نے انسان سے ملاقات کا ایک طریقہ اپنایا، انسان سے ملاقات کا، انسان سے یہ جو کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ جڑت کا اور اس کے قریب آنے کا اور ان کے درمیان آنے کا، سکونت کرنے کا جو طریقہ اپنایا وہ یہ تھا کہ وہ ماں مریم کے وسیلے سے آئے، وہ اس کے ذریعے سے آئے۔ کیوں جی؟ انسان سے ملے ماں مریم کے ذریعے سے، یعنی وہ اس کا بیٹا بن کر آئے، ابن مریم کہلائے، اور پھر وہ انسانوں کے درمیان انسان بن کر رہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب اگر خدا انسانوں سے ملنے کے لیے مریم کا طریقہ، مریم کا ذریعہ لیتا ہے، تو ہم اس سے بات کرنے کے لیے کیوں نہ وہی ذریعہ لے جو تو نے اپنایا، ہم بھی وہی اپناتے ہیں، جو خدا نے کیا ہم بھی وہی کرتے ہیں، کوئی نیا طریقہ ہمارا نہیں۔ اس لیے ہم بھی بات کرنے کے لیے وہی طریقہ اپناتے ہیں جو خدا کا طریقہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم سلام پیش کریں اس کے حضور، تاکہ ہمیں ایک تو یہ کلمہ کی سمجھ آئے، کلام کی سمجھ آئے، تفہیم آئے، اس کی باریکی ہمارے اندر اترے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے انہیں کہا گیا تھا کہ تلوار تیری جان سے گزر جائے گی، اپنی جان سے، اور بہتوں کے خیالات کھل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ خیالات کا کھلنا اس کے درد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس لیے ہم کیسے کہ اس کو اپنے آپ کو علیحدہ کریں کہ اس کے درد کو نہ سمجھے اور خیالات کیسے کہاں پھلیں۔ اس لیے ہمارے خیالات کھلیں گے اس کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو صلیب کے پاس کھڑے ہونے کا شرف ہے، اس کو صلیب کے پاس کھڑے ہونے کی قوت بھی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس نے صلیب کے پاس کھڑے ہونا ہے اسے مریم کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ جس کو صلیب کے پاس کھڑے ہونا ہے اس کو مریم کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، اور جس نے مریم کے ساتھ کھڑا ہونا انہیں صلیب کے پاس کھڑے ہونا پڑے گا۔ یہ دونوں جڑے ہوئے، صلیب اور مریم جڑے ہوئے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ جو جڑت ہے اس کو سمجھیے۔ اور میں سمجھتا میں نے دونوں بھیدوں کا ذکر کیا، بھید ایک تجسد کا اور دوسرا یہ پاشکائی بھید جو نجات کا بھید، جس پر ابھی غور کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو جتنا اس نے قریب سے دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ اپنے وجود میں دیکھا۔ میں رات کو ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ الفاظ کی صورت میں کلام کو پیش کرنا، لفظوں میں ہم بھی کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں، دنیا میں کیا جا رہا ہے، الفاظ کی صورت میں خدا کے کلام کو پیش کرنا یہ بہتوں کو آتا ہے اور کرتے رہتے ہیں، لیکن کلام کو اپنا جسم دے کر پیش کرنا یہ فن صرف اسی کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا، یہ اسی کو آتا ہے۔ اس لیے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں کہ تو نے کلمہ کو جسم دیا ہے، تو نے اپنے تن کو دیا ہے، تو نے خدا کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں تاکہ کلام اتر آئے۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اور ایک سلام آپ کے خاندانوں کے لیے، سب گھرانوں کے لیے، جس بھی خاندان سے آپ تشریف لائے ہیں،
जिस भी वालदैन के बच्चे हैं, जिस भी बहन भाइयों के भाई बहनें हैं, और जिस भी बच्चों के वालदैन हैं, मैं समझता हूँ अपने घराने को याद कीजिए। सच्ची बात है, ये बात आज हो चली है, पहले आपने नहीं सुनी होगी। इस बीबी ने उस वक़्त खानदान बनाया जिस वक़्त खानदान टूट रहा था। हाँ, शौहर नामदार छोड़ देना चाहते थे चुपके से, हाँ जी, चुपके से छोड़ देना चाहते थे। ये खानदान टूट रहा था और उसने जोड़ के दिखाया। इसलिए खानदान को जोड़ के रखना मरियम को आता है। इसलिए हम सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदानों को ताकत और क़ुव्वत मिले, और ख़ास तौर पर ये बरकत मिले कि फैमिली के अंदर ये जो खुदा की कलीसिया है ख़ानदान के अंदर, इसके अंदर मरियम के कदम होंगे तो खुशी आएगी। सलाम मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है। वो जब भी करता है दुआ मरियम से शुरू करता है। अरे आग, पानी, मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है। आग, पानी, मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है। असद में अकेला ही नहीं मरियम से शुरू करता, यहां तो खुद खुदा मरियम से शुरू करता है। यहां तो खुद खुदा मरियम से शुरू करता है, क्योंकि हमें देखा है कि पुराना अहद उसने आदम से शुरू किया, हाँ, और नया अहद उसने मरियम से शुरू किया जब वो फरिश्ते के बजरिया हम कलाम हो। तो हमने सलाम पेश किया, आपकी खिदमत में भी सलाम पेश करता हूँ, आपकी खिदमत में भी। और मुझे पता है सारी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ एक से बढ़कर एक है। मैं नाम लेना शुरू करूँ तो उस पर रात ही गुजर जाए। आप कर्मा वाले बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इस जगह पर आज इकट्ठे हैं। इसलिए आपकी इज़्ज़त और आपका मर्तबा ये इस वजह से है कि इसके नाम से इकट्ठे हो। जो यसू के नाम पे आते हैं और इकट्ठे होते हैं, उनका वैसे ही रुतबा और मर्तबा बड़ा होता है। आपकी इज़्ज़त को सलाम है, आपके रुतबा को सलाम है, और आपकी इस खास शर्फ को सलाम है कि इसके अंदर तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले तो ये बेटे ने शेर पढ़ा जो गा रहा था, मेरा शेर था तो ख़राब हो गया, तो मैं समझता हूँ पहले दुरुस्त कर दूँ, आपके वसीले से उसने सुना होगा। तो वो था, पत्थर की तख्तियाँ नहीं दिल की स्लेट दी उसने। वो गा कर गया मेरा ख्याल, पत्थर की तख्तियाँ नहीं दिल की स्लेट दी उसने। आपको पता है वो तो क्या कहते हैं, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, मुबारक है वो जो दिल के हलीम है, मुबारक है वो जो रहम दिल है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। सब दिल पर ही लिख दिया है, हाँ जी। इसलिए पत्थर की तख्तियां नहीं दिल की स्लेट दी उसने, हमारे खिलाफ लिखी गुनाहों की दस्तावेज लपेट दी उसने। हमारे खिलाफ लिखी गुनाहों की दस्तावेज लपेट दी उसने। एक चरनी में लिख दिया तो एक सूली पे लिख दिया, एक चरनी में लिख दिया तो एक सूली पे लिख दिया। 2 हरफों में कायनात समेट दी उसने, 2 हरफों में कायनात समेट दी उसने। उसको पता था, आपको पता है, वो सिर्फ एक ही दफ़ा ज़िंदगी में लकीरें मार रहा था, और लोग आज तक पूछ रहे हैं क्या लिखा था। हाँ जी, लोग आज तक पूछ रहे हैं क्या लिखा था, बात तेरी बात क्या है। एक दफ़ा बस ये लकीरें थी, आपको पता है, लेकिन उस राज को नहीं समझे, बस लकीरें ही पूछते रहते हैं और क्याफे लगाते रहते हैं, उसने ये लिखा होगा, वो लिखा होगा। हाँ जी, और उस बीबी के सामने सर झुकाए हुए था, ये नज़र नहीं आता। गुनाहगार के सामने सर झुकाए हुआ था, ये नज़र नहीं आता। फिर पूछते लकीरां केड़ियां मार दस। अरे जिसने इब्तदा से, हाँ जी, लकीरें सब खींच दी हैं, अब उसकी लकीरों को समझो। चलो, मैं ये समझना चाहता हूँ सबसे पहले तो मौजू हमारा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों से खुशखबरी। क्यों जी, यही मौजू है, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों से खुशखबरी। नंबर 1, आप जानते हैं सवाल ये पैदा होता है कि इब्तदा में आसमान और ज़मीन बनाया, फिर उसके अंदर की सारी चीज़ें बनाई, ज़मीन पर जो कुछ है वो बनाया, आसमान में जो कुछ है वो बनाया, हाँ जी, और फिर समंदर बनाए और पानी बनाए और नबातात, हैवानात सारे, और पानियों के अंदर के सारी मखलूक बनाई, और हवा के उड़ने वाली मखलूक बनाई, और ज़मीन पर रेंगने वाली मखलूक बनाई, सारा कुछ बना डाला, और एंड पे आ गया इंसान की बारी। हाँ, इंसान बना। रब जी इनू कभी शुरू च बना देंदे हो, इनू क्यों एंड ते बनाया? क्यों जी, क्यों भाई, इसको एंड क्यों 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 बनाया?
इसको शुरू में बना देते। क्यों जे ते अगे ही समझदा कि मैं शुरू च ही बनया, ये कदों मानदा मैं अंड ते बनया। ये तो पहला जानते शुरू तो भी पहला बनया। इसका मतलब कि अभी तक उसने दूसरों को तस्लीम ही नहीं किया कि वो मुझसे पहले है। वो मुझसे ये तस्लीम ही नहीं किया कि वो मुझसे पहले है। ये दरख्त, ये पौधे, ये जानदार मुझसे पहले है। और सच्ची मैं आपको बताऊं, वो उनको हमसे, इंसानों से ज्यादा, ये तो बहुत एंड में आते हैं, बहुत ज्यादा उनको पता है जमीन पर कैसे रहना है। दरख्तों को पता है, जानवरों को पता है, हवानों को पता है, सबको पता है कि जमीन पर कैसे नहीं चज आया तो बंदे नहीं चज आया जमीन ते किवें रहना, क्योंकि ये लेट है, ये लेट है। हाँ जी, इसलिए ये समझना अच्छी तरह कि भाई सवाल ये पैदा होता है क्यों आपकी नंबर आखिर में। पता है, आप जानते हैं जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं ना, माएँ अपने बतन में रखती हैं तो उस वक्त उनको एक फिक्र होती है। वो पता है क्या, ये बच्चा जो पैदा होगा इसका क्या करना है। हाँ, सबसे पहले ये सारा सोच के उसके बारे में, फिक्र उसके बारे में, सारे तस्करे उसके बारे में, क्या कि लिबास उसका चाहिए, उसके बंदोबस्त चाहिए, उसका ये कपड़े, उसके वो कपड़े, उसके ये फीडर, उसका वो फीडर, सारा बंदोबस्त, उसकी सर्दियों के कपड़े, उसके गर्मियों के कपड़े, ये यानी अभी पैदा होना है लेकिन उसका बंदोबस्त किया, उसका बंदोबस्त किया। इसलिए मैं आपको बताऊं, जो राज समझने वाला वो ही है, इंसान तुझे एंड पे नहीं पैदा किया, एंड पे नहीं पैदा किया, तुझे पैदा करने के लिए जो कुछ दरकार है सबसे पहले बनाया, और तेरी खातिर सब कुछ बनाया है, तेरे लिए सब कुछ बनाया है, तेरा बंदोबस्त करके रखा है कि जब ये आए तो इसको सब कुछ मैसर हो, सब कुछ मेरी तरफ से मैसर हो। इसलिए मैं आपको बताऊं, उसका ये करम और उसका ये फजल ये अभी तक भी जारी है कि मुझे जो कुछ दरकार है मेरे लिए सबसे पहले वो सब, क्या कहते हैं आप, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, क्योंकि वो पहले बंदोबस्त करता है, उसने पहले बंदोबस्त किया। उसके पास ये खबर है जिसको अच्छी खबर कहते हैं, खुशखबरी है इंसान के लिए। लेकिन सच्ची बात है कि आप समझिए कि हमारे अंबिया ने, हमारे मूसा ने, हमारे इब्राहिम ने, सब ने एक बात तो की है कि वादा की सरजमीन, क्या वादा की सरजमीन। और फिर खास तौर पर भाई ये निजात क्या है, मिस्र से छुड़ाना, निजात क्या है, बाबल से छुड़ाना, हाँ निजात क्या है, ये क्या इसको कहते हैं, ये अशूर से छुड़ाना, निजात क्या है, यूनानियों से छुड़ाना, निजात क्या है, इन लोगों से जो दबाते हैं उन पे उनकी गिरफ्त से छुड़ाना, यही है। लेकिन हमारे खुदावंद ने आकर ये नहीं कहा कि उसकी गुलामी ना, क्या कहा, हाँ जी देखो, किसी ने नहीं कहा कि कोई तुम्हें मौत की गुलामी से छुड़ाएगा, यह सिर्फ उसने कहा कि मैं तुम्हें मौत की गुलामी से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें मौत की गुलामी से छुड़ाऊंगा। और उसने छुड़ाया, क्योंकि सबसे आखिरी और बड़ा दुश्मन मौत, इसलिए उसने कहा मौत की गुलामी से छुड़ाए। बहुत कमाल की बात है कि आपको पता है, किसी का मौजू भी बाइबल में पढ़ के देखिए, जिंदगी तो रहा होगा, हमेशा की जिंदगी नहीं रहा, हमेशा की जिंदगी नहीं रहा। हमेशा की जिंदगी को जिसने सीरियसली उभार कर लाया, सामने लाया और पेश किया, और आपको पता है यूहन्ना की इंजील तो भरी पड़ी है इसके लिए, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। क्यों? इसलिए कि उसके पास एक विजन है इंसान के लिए, उसके पास एक रोया इंसान के लिए, उसके पास एक ख्वाब है इंसान, उसके पास एक हकीकत है इंसान के लिए। वो खुशखबरी लेकर आया है, क्या खुशखबरी लेकर आया। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो वो दो काम देखिए, एक तो चरनी में पैदा होना, और दूसरा ये शहर से बाहर मसलूब होना। शहर से बाहर यानी कलवरी पहाड़ पर, और सिर्फ पहाड़ पर नहीं, पहले तो ऊंची जगह ढूंढी, पहाड़, फिर उससे भी ऊंची वो गलगता, जुलजुता जिसको कहते वो वाली, यानी पहाड़ से भी ऊपर और ऊंचा करके, और फिर उस ऊंचे पर जरा लटका कर फिर लिखा यूनानी में और किसमें, लातीनी में और इब्रानी में, तीनों जुबानों में लिख दिया, जेसुस नाजरेनुस रेक्स जूदियोरम, यसु नासरी यहूदियों का बादशाह, यसु नासरी यहूदियों का बादशाह। ऊपर तीनों, यानी वो जो किसी भी कौम, किसी भी नस्ल, किसी भी जुबान के लोग हैं, जब भी जो भी गुजरे पढ़ता जाए, कौन सी, हर एक को समझ आए कि ये क्या है,
وہ جو اپنی طرف سے جرم لکھ کر لگایا تھا، ہے نا، کیا تھا؟ جرم۔ پھر یہودیوں کو، یہ جو لوگ تھے، میں تو یہودی نہیں کہوں گا، یہ جو صاحب اختیار تھے، ہاں جی، یہ صاحب اختیار جیسی ہمیں ساری قوم تسی پھرنے، یہ صاحب اختیار جو تھے، صاحب اختیار مثلا سردار کاہن، اور یہ پلاطس، اور ان کے وہ جو تھے لمبردار، یہ سارے، اور فقی اور فریسی، یعنی یہ پاورفل طبقے جو یہ والے، کیا یہ سب مل کر کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ پڑھتے ہیں اور کہتے آ کر اعتراض کیا، پلاطس صاحب تواڈے کو غلطی ہو گئی ہے، پلاطس صاحب تواڈے کو غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کی؟ ویسے یوحنا لکھتے ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا کتبہ، اپنے ہاتھ سے، اور کہاں بیٹھ کے لکھا یہ بھی بڑا، اس نے کہا فرش مکلف پر جو بتا، یہ دو لفظ لگائے، فرش مکلف اور جو بتا، اس کا مطلب ہے وہ مقام پر بیٹھا تھا جب کوئی سرکاری دستاویز اور سرکاری اعلان لکھنا ہو تو پھر لکھا جاتا ہے، اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے مکلم خود لکھے۔ یوحنا بہت بہت باریک آدمی ہے، اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا یوحنا سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا، بجز یسوع قلب بشر منور بھی نہیں ہوگا، پیدا ہوئے خون ناصری سے اسد، اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا، اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو سمجھنا اچھی طرح کہ یہاں پر وہ کیا اعتراض کرنے لگے، وہ کہا کہ غلط کی ہو گیا، انہوں نے کہا آپ نے الزام لکھنا تھا، آپ نے الزام نہیں لکھا، آپ نے تو اعلان لکھ دیا ہے۔ کیا اعلان کر دیا ہے؟ آپ نے تو اعلان لکھ دیا ہے، اور آپ نے الزام لکھنا تھا، اور لکھا بھی آفیشلی۔ اس کا مطلب فرش مکلف جو بتا، اس مقام پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس نے لکھا، یوحنا نے کتبہ اپنے ہاتھ سے لکھا اور لگایا۔ اس کا مطلب ہے آج میں بادشاہ کی حیثیت سے آفیشلی اعلان کرتا ہوں کہ یہ ساری نسلوں کا بادشاہ ہے، ساری قوموں کا بادشاہ ہے۔ وہ عقل کے مٹا دے، بدلا دے، تحریر بدلا دے، اس نے کہا جو لکھا سو لکھا، جو لکھا سو لکھا۔ اس لیے یہ ذرا نوٹیبل چیز ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا غلطی تم کر رہے ہو، اوپر والا غلطی نہیں کر رہا، تم غلطی کر رہے ہو، وہ والا غلطی نہیں، وہ تم نقلی اعلان کرواؤ، وہ اصلی اعلان کروا رہا ہے، تم نقلی اعلان کرو، وہ اصلی اعلان کروا رہا ہے۔ اس لیے وہ دیکھنے والا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خوشخبریاں ہیں، میں نے اپنی یہ یوٹیوب چینل پہ یہ 7 کی 7 خوشخبریاں لوکا کے مطابق، اور کچھ ایک یوحنا کے مطابق اور ایک متی کے مطابق یہ لکھی ہیں، اور اس پہ ریکارڈڈ بھی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن میں آج یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان میں سے کہ نمبر 1 تو گتسمنی میں، اور پھر رستے میں جتنی بھی آئی، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھول کا سفر اور خوشبو نہ آئے۔ ہاں جی، پھول کا سفر ہو اور خوشبو نہ آئے۔ اور بس یہ میرا نقطہ نظر تھا۔ میں نے ایک لفظ فادر جی مجھے پکڑوا گیا کہ کیوں میں نے غور کیا کہ خوشخبری پہ، پتہ کیا، یہ لوکا لکھتے ہیں کہ اس منظر کو، اس نظارے کو، لفظ نظارہ لکھا اس نے، کیا نظارہ، کیا لفظ ہے نظارہ، کہتے ہیں یہ کلوری والا نظارہ جس نے بھی دیکھا، ہاں جی ایسے کہتا ہے، اس نظارے کو جس نے دیکھا وہ چھاتی پیٹتا چلا گیا۔ 2 لفظ اس نے اکٹھے کر دیے، ہاں، نظارہ اور چھاتی پیٹنا۔ بندہ سمجھ نہیں جاتا ہے یار نظارہ تو بڑی شے ہوتی ہے، اور وہ لوکا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے بیابان میں نظارہ دیکھا تھا، اور آج یہ نظارہ دیکھنے والا ہے، یہ نظارہ دیکھنے والا ہے۔ اس لیے اس نے لفظ نظارہ جان بوجھ کے لکھایا۔ یہ ہمارے لوکا ہے نا، انہوں نے جان بوجھ کر لفظ لگایا نظارہ، دیکھو یہ نظارہ۔ اور اس میں یہ ایک منظر ہے جو اہل نظر دیکھ رہے ہیں، ہاں، دیکھنے والے عالم بالا کی فجر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ تو ان کے نظرانوں کو ہی دیکھتے ہوں گے، ہم تو دیوانوں کا شوق سفر دیکھ رہے ہیں، ہم تو دیوانوں، یہ دیکھیے ان کا شوق سفر کہ کیا ہے۔ ارے بھائی، جب میں نے نظارہ لفظ یہ میرا کر گیا، اور میں نے یہ لکھا تھا کہ کبھی تاریکی میں اتری ہے، کبھی روشنی میں اتری ہے، کبھی تاریکی میں اتری ہے، کبھی روشنی میں اتری ہے۔ روح زندگی ہے اور زندگی میں اتری ہے، روح زندگی ہے اور زندگی میں اتری ہے۔ کبھی جھاڑی میں اتری ہے اور کبھی چرنی میں اتری ہے،
کبھی جھاڑی میں اتری ہے تو کبھی چرنی میں اتری ہے. محبت جب بھی اتری ہے بڑی سادگی میں اتری ہے. محبت جب بھی اتری ہے بڑی سادگی میں اتری ہے. اور وہ سادگی دیکھنے والے وہ کہتا ہے یہ میں نے نظارہ دیکھا. اور یہ لوکا نے کمال کر دیا, اس نے گتسمنی سے لے کر مصلوبیت تک دیکھا, یہ خوشخبریاں بانٹتا گیا. اور کیسے نوٹ کرتا ہے؟ نمبر 1 کہتا ہے پکڑوانے والے نے بوسہ لیا. ہاں جی, بوسہ لیا. وہ کہنے لگا یار یہ بس بوسہ کوئی ضروری تو ہے, یہ کوئی ضروری ہے. اور جدو پھڑوانا ہی ہے سیدھا پھڑ گیا, آ کے آئے بندہ پھڑ لو, یا جا کے رک مار آنکھ پہ ہے پھڑو. یہ کیا نشان ہے کہ بس اس کا بوسہ لینا ہے پھر پکڑو؟ وہ پتہ کیا, یہودا ویسے تو آپ کو پتہ ہے اسے میز تو کھادا پیتا ہوا ہے. ہاں جی, پتہ کیا میں نے الفاظ دیے, پتہ کیا کہنے لگا میں بدل سکنا, میں سب کچھ ہو سکنا. کیوں جی؟ میری پہچان بدل سکتی ہے, لیکن میرے استاد دی پہچان پیار محبت ہے وہ کدی بدل نہیں سکتی. میں انہوں نہیں بدل سکتا, اپنا ماپ میرا جو مرضی ہو جائے. ہاں جی, اس لیے نشان اس کا محبت ہی رہے گا, وہ نہیں کبھی ختم ہوتا. اسی لیے اس باغ کے اندر کسی اور نے نوٹ نہیں کیا, لوکا نے نوٹ کیا. کہنے لگے بھائی یہ ملکوس جو نوکر تھا کاہن اعظم کا, اس کا کان اڑا دیا گیا. اور ہمارے خداوند نے کیا کیا؟ کان کو پکڑ کر وہ گرفتار کر رہے تھے. وہ کہتے تھے ہاں گرفتار کرو, میں کو گرفتار کرو, پر میں کو کان تے جوڑ لے من دے وہ. ہاں ذرا میں اس کو کان تو اس کا جوڑ لوں, گرفتار کرنا کوئی بات نہیں. اس لیے کان جوڑ دیا. اور باغ کے اندر, ہاں جی باغ کے اندر کمال ہے, یہ باغ کے اندر ہی سارا, میں کل رات کو بیان کر رہا تھا کہ یہ باغ سے باغ تک کی بات ہے کہ یوحنا فرماتے ایک باغ سے گرفتاری ہوئی اور آخر میں واقعہ جب بند ہوتا ہے تو باغ میں دفن کیا گیا. باغ میں دفن کیا گیا. باغ سے باغ تک کا سفر ہے. اور بس یہ نوٹیبل ہے کہ یہ باغ کے اندر ہو کیا گیا. ایک تھوڑا سا متی بتاتے ہیں, تھوڑا سا لوکا بتاتے ہیں. لوکا بتاتے ہیں کہ اس نے کان پکڑ کر لگا دیا اور کہا, ہاں جی اس نے کہا اسی باغ میں کان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک باغ کے اندر کان نے دھوکہ کھایا تھا, اوپر والے کی نہیں سنی تھی, رینگنے والے کی سنتا تھا. اس لیے یہاں پر کان ٹھیک ہونا ضروری ہے. ارے آج سے اوپر والے کی سنے گا, رینگنے والے کی نہیں سنے گا. میں نے ساری انسانیت کا کان درست کر دیا, ساری انسانیت کا. ارے یہ خوشخبری, واہ انسان میرے دکھ شروع تیری شفا شروع, میرے دکھ شروع تیری شفا شروع. اسی لیے تو یہ وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے عشایہ فرماتے ہیں اس نے ہماری بیماریاں اٹھا لی, اس نے ہمارے دکھ اٹھا لیے, اس نے ہماری بدیاں اٹھا لی, اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے, اس نے ہمارے بوجھ اٹھا لیے. وہ گیت میں لکھتا جاتا ہے انہیں کی چک لیا جڑا ساڈے تو نہیں سی چکیا جانا. اسی لیے یہ سمجھنا کہ اس باغ کے اندر, لیکن متی ایک اور چیز بیان کرتے ہیں, متی ایک اور چیز بیان کرتے ہیں. پتہ کیا وہ کہتے ہیں؟ دیکھو میری بات سن رہے ہیں نا بیٹا, ہاں متی ایک اور چیز بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس باغ کے اندر جب یہ گئے ہیں دعا کرنے کے لیے تو یہاں پر صرف متی نے نوٹ کیا, کہنے لگے کہ وہ منہ کے بل گر پڑا. منہ کے بل گر پڑا, بہت سخت جملہ ہے, منہ کے بل گر پڑا. دعا کرنے کے لیے منہ کے بل گر پڑا, مندرے منہ جنواندے, منہ کے بل گر پڑا. اور رہنا وہ اس لفظ پر ہی چاہتا ہے, گر پڑا پر, گر پڑا پر. اس کو پتا ہے یہ گتسمنی ہے جس کے معنی کولو کے ہیں. ہاں اس کولو چ جنہیں پیڑیا جانا آپ کو پتا ہے, پھر خون کی بوندیں ہوں گی اور کیا ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کولو کے اندر گتسمنی کا مطلب کولو ہے. تو اس لیے سمجھیے کہ اس کے اندر وہ متی نے کیا نوٹ کیا, کہنے لگے منہ کے بل گر پڑا. اور گرنا اس کا بیج کی طرح ہے. کس کی طرح؟ بیج کی معنی. اس لیے اس نے ہمیشہ گرنے پر زور دیا. اس نے خود اپنے بارے میں بھی کہا جب تک گندم کا دانہ گر کر, یہ نہیں صرف کہ مر کر اگتا, مر کے وہ مر کر بھی شروع کر سکتا. اس نے کہا نا, اور جڑا ڈگیا نہیں انہوں مرنا ہی نہیں آیا, تے جنہوں مرنا نہیں آیا انہوں جی اٹھنا نہیں آیا. اسی لیے بہت خوبصورت کہ جب تک دانہ گرنے پر بہت زور دیا. اسی لیے یہ تمثیل میں بھی اس نے کہا کچھ راہ کے کنارے کیا گرا, ہاں کچھ پتھریلی زمین پر گرا اور کچھ جھاڑیوں میں گرا, کچھ اچھی زمین میں. اس نے کہا بس اگر یہ گرنے والے کو دیکھنا ہے تو کلوری پر جاتے ہوئے دیکھ کس زمین پہ گرا ہے. ہاں کمال یہ ہے, اور تسی زمین ویندے رہ گئے, کدی ڈگن والے نو بھی دیکھو.
تم زمین ہی چیک کرتے رہے کہ کیسی زمین ہے. او یار آپ تو زمین پر یہ تعصب رکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زمین ہے، لیکن یہ گرنے والا تو کوئی تعصب نہیں رکھتا. کوئی راہ کا کنارہ تو ادھر بھی گرا، پتھریلی زمین تو ادھر بھی گرا، ارے جھاڑیاں تو ادھر بھی گرا، ارے اچھی زمین تو کوئی مقام ایسا بھی ہے جدھر وہ نہیں گرا. اس لیے جب یہ 14 مقام پڑھتے ہیں تو میں بڑا یاد کرتا ہوں، کہتا ہے ایک مقام پہ گرے، دوسرے مقام پہ گرے، تیسرے مقام. میں نے کہا اس کے گرنے کو سمجھو تو پھر اگنے کو بھی سمجھو گے. ہاں جی. اور متی سمجھ گیا، اس نے کہا اس باغ کے اندر اس بیج کا اگنا بہت ضروری ہے. کیوں جی؟ اس بیج کا اس باغ کے اندر اگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس باغ کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک درخت ایسا بھی تھا جسے زندگی کا درخت کہتے ہیں. کیا؟ زندگی کا درخت. وہ پھل کھایا تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ کھایا تو منع تھا، لیکن ایک درخت وہ بھی تھا جسے زندگی، وہ شجر حیات، اس پہ پیرے لگے تلوار یہ والے. ہاں جی، تلوار اور فرشتے، کوئی یہ نیڑے نہ جائے. زندگی کا درخت کوئی نیڑے نہ جائے. یار کمال ہو گئی، زندگی کا درخت کوئی نیڑے نہ جائے. ہاں، اس لیے متی نے کہا نہیں، وہ والی تلواروں کے پیرے نہیں ہوں گے، تلواروں کے پیرے نہیں ہوں گے. یہ جو گرا ہے منہ کے بل، یہ اگے گا تو شجر حیات ہوگا، اور سب کے لیے ہوگا. شجر حیات اگے گا اس باغ کے اندر، پھر پیرے نہیں ہوں گے، ہر ایک کی اپروچ ہوگی، ہر ایک کی اپروچ میں ہوگا. اس لیے جب چرنی میں پیدا ہوا تو مذہبی جگہ نہیں تھی. جب چرنی میں پیدا ہوا تو مذہبی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی عبادت خانہ تھا، نہ کوئی مذہبی رسومات تھی. سچی بات ہے، یہ اوپن ایئر ہے. کیا ہے؟ آج آپ نے بھی اوپن ایئر دیا ہے. تھینک یو ویری مچ فادر. یہ اوپن ایئر ہے. اوپن ایئر کا مطلب ہے او جڑے پاسوں مرضی آ جاؤ. ہاں جی، آ جاؤ جس پاسوں مرضی آ جاؤ. اوپن ایئر. یہ جو چرنی ہے نا، اوپن ایئر. یہ دونوں واقعات، چرنی بھی اوپن ایئر میں، اور وہ جو مصلوبیت ہے وہ بھی اوپن ایئر میں. وہ بھی اوپن ایئر. وہ کوئی مذہبی تھا نہیں، کلوری کو مذہبی تھا نہیں، کلوری تے سزا دی تھا ہے، ادھر لے گئے وہ پہاڑ پر. اس کا مطلب ہے وہ بھی اوپن ایئر. اوپن ایئر سب کے لیے، سب کے لیے. اور یہ والی جو ہے نا چلنی، وہ بھی اوپن ایئر. دونوں کھلی ہیں، سب کے لیے کھلی ہیں. سب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جس طرف سے مرضی آؤ. اسی لیے آپ کو پتہ ہے وہ بار بار یہ کہتا تھا میں زندگی کی روٹی، میں زندگی کا پانی، ہاں میں زندگی کا درخت، میں راہ حق اور زندگی، میں قیامت اور زندگی، اور میں کیا کہتے ہیں، اور کیا کیا، میں نور ہوں. میں یہ سمجھتے ہیں نا، یہ سارا کچھ ساتھ تقریباً کا ہے. وہ اس لیے کہتے تھے او چلو چلیو جے کوئی ایک بوا نہیں وارا کھاندا تے دوجا ہی وارا کھا جائے، دوجا نہیں کھاندا تریجا ہی کھا جائے. کوئی تے سوٹ کرے گا، میں تے سارے ہی بوئے کھول کے رکھ دیتے، سب کھول کے رکھ دی. اس لیے سمجھئے کہ یہ کمال کر دے. وہ بھی اوپن ایئر، وہ بھی اوپن ایئر، دونوں. مذہبی جگہ نہیں ہے، مذہبی جگہ نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھنا اچھی طرح، مذہبی نہیں ہے. ہاں، اور اب بھی اگر وہ مذہبی جگہوں کے باہر چلتا پھرتا مل جائے تو پھر فکر نہیں کرنا. ہاں جی، پھر فکر نہیں کرنا. ہاں جی. پھر میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سنو، یہاں پر یہ جو خوشخبری آتی ہے وہ یہ کہ یہ بازو کھلے ہیں. ہاں جی، 180 ڈگری پہ. کتنے؟ 180 ڈگری ہے نا، 180 ڈگری. اور اگر یہ 60 ڈگری کے ہوں یا تھوڑے سے 70 ڈگری کے، اس کا مطلب اس میں کم لوگ آئیں گے. ہاں، کم لوگ آئیں گے. لیکن جب 180 پہ کھلے ہیں تو اس کا مطلب ہے ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی، یہ ساروں کے لیے جگہ ہے. کسی کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے ان بازوؤں میں جگہ نہیں ہے. اسی لیے آپ ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ، اسی لیے صلیب کا مقام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر یہاں یہ ایک ورٹیکل ہے اور ایک ہوریزنٹل ہے. ہاں جی، ایک یہ سائیڈ ہے اور ایک یہ سائیڈ ہے. اس کا مطلب ہے ایک انہیں وہ تعلق بھی جوڑ دیا اس نے، اور یہ تعلق بھی چھوڑ دیا. انسان کا انسان سے تعلق بھی جوڑ دیا، اور انسان کا خدا کے ساتھ بھی تعلق جوڑ دیا. اور یہ صلیب ہے، یہی صلیب ہے. ارے یہ ورٹیکل بھی ہے اور یہ ہوریزنٹل بھی ہے. اسی لیے اس نے دونوں کو ملا کے رکھ دیا، ایک جگہ کر دیا. ہاں جی. اور میں نے لکھا دور جانتا ہے قریب والا بھی جانتا ہے، نصیب جانتا ہے نصیب والا بھی جانتا ہے. ہم کو مریم سے خاص نسبت ہے اسد، ہم کو مریم سے خاص نسبت ہے اسد. صلیب جانتی ہے اور صلیب والا بھی جانتا ہے. صلیب جانتی ہے اور صلیب والا بھی جانتا ہے. میں بس یہ گنتی گننے لگاؤں. ایک گتسمنی میں، اور سیکنڈ سٹیپ جب وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے، جب پکڑ کر لے جا رہے تھے، اس وقت پترس فاصلہ رکھ کے چلتا تھا پیچھے. کیا؟ فاصلہ رکھ کے. یہ میرا انٹویشن ہے، کئی لوگوں کو نہ بھی سمجھ آئے لیکن سمجھنا ضرور
کہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو لٹ کے لے جائیں گے. پتہ کیا وہ فاصلہ رکھ کے چلتا ہے. فاصلہ رکھ کے مطلب ہوتا ہے دا لگ جائے. کیا دا لگ جائے کہ استاد دیکھے تو لگے کہ پیچھے آ رہا ہے اور یہ دیکھے تو لگے کہ میں پیچھے نہیں جا. واہ واہ دعا نو تے نہیں لا سکتا. ہاں جی یہ کیسا فاصلہ رکھ کے. واہ واہ پترس کدی فاصلے تے نہیں بنے, آج کی میں بن گئے, آج کیسے فاصلے بنا لی. یہ فاصلہ رکھ کے چلتا ہے اور پھر پیچھے 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 فاصلہ رکھ کے اور کسی نہ کسی طرح یہ کاہن اعظم کے گھر میں داخل ہو ہی گیا, وہ کچہری کے اندر. یہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں کمال ہو گیا کہ یہ لوکا نے صرف نوٹ کیا اور نہیں کسی نے. لوکا نے, کیونکہ وہ خوشخبریوں کا بندہ ہے, وہ ریتا رتا سٹیپ بائی سٹیپ وہ مس نہیں کرنا چاہتا جدھر سے خوشبو آتی ہے, جدھر سے خوشخبری آتی. وہ کہنے لگا یہ پترس ادھر لوگوں میں گیا. ہاں جی استاد اوپر والی کچہری میں اور شاگرد نیچے والی کچہری میں. وہ جو پیادے تھے نا آگ بال کے سیکن والے, ہاں جی وہ ان کے درمیان بیٹھ گیا. یہ اوپر والے کاہنوں کی عدالت, ادھر استاد یہ دونوں شاگرد ہوتے پھنسے یا استاد اتنے پھنسے ہوئے. بس یہ دونوں, وہ اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے, اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. ہاں جی اپنا اپنا لیول. اور اسی لیے پترس کو کمال ہوگی, لکدا کتنے پھرنا ہے. ہاں جی لکدا کتنے پھرنا ہے پیادوں میں نے تو کہا تھا تجھ پر کلیسیا بناؤں گا, میں نے تو کہا تھا تجھے سرداریاں دیتے ہیں. ہاں جی اور تجھے سردار پر تو پر پیادیاں چ لکن دیا. اور دوسرا سب سے بھی بڑھ کر کہ انہاں دی بالی سیکنا ہے, انہاں دی بالی سیکنا ہے. اور چلیا بیگانیاں دی بالی سیکنا ہے تے میرا اقرار تے نہیں کر سکتا. کدی ساڈی بالی سیکے گا تے پھر اقرار بھی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب جھیل کے کنارے ہم جلا کر تمہیں دیں گے تو پھر تمہیں بھی پتہ آئے گا, اقرار کرنا بھی آئے گا اور رج کے اقرار کرنا بھی آئے گا. آج تجھے بیگانی آگ سیکتے ہوئے اقرار کرنا نہیں آئے گا. اسی لیے ادھر جب بیٹھا ہوا ہے وہ کہ تو وہ دے نال نہیں جی میں نہیں پتا. ہاں نہیں آپ کی بولی بتا رہی ہے, میرے کو قسم کرا لو مینوں نہیں پتا. پھر آپ کی وضع قطع بتا رہی ہے, تو تے لگدا ہی گلیل دا بندہ ہے, پر تیرا رنگ او دا چڑھیا ہویا. ہاں جی رنگ او دا چڑھیا, تو انکار نہیں کیویں کر سکنا. ہاں جی یہ اس وقت. اور پھر کیا کہتا ہے میرے کو قسم کرا لو میں انہوں جاندا ہی نہیں, مینوں او دا پتہ ہی نہیں. اور چلیا تینوں ہی تے سارے پتے دیتے نے تے اج پیا نے تو مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. تینوں ہی تے سارے پتے دیتے ہوئے نے. واہ. اور اس مقام پر جب اس نے یہ دیا انکار کیا نا, تو استاد اوپر تھا کاہنوں کے درمیان, وہ پکڑے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑی بےزتی کر رہے تھے, انسلٹ کر رہے تھے. تو ہمارے خداوند نے ان کو نہیں دیکھا, اے مارن والے نہیں دیکھا. اور سچی گل ہے, مارن والے نہیں دیکھا, بےزتی کرنے والے نہیں دیکھا, کسی کاہن نہیں دیکھا, کسی نہیں دیکھا. نظر گھما کے دیکھا اپنے پترس کی طرف. کس کی طرف؟ پترس کی طرف. گھما کے دیکھا پترس کی طرف, نظر پھیر کے دیکھا. واہ. پترس نے دیکھا, دونوں کی نظر ٹکرا گئی, دونوں کی نگاہ ٹکرا گئی, دونوں کی نظر ٹکرا گئی. اور نظر نے نظر سے کہا, نظر نے نظر کو سنا. بس وہ جانے یا وہ جانے, قصہ ان کا اپنا ہے, یہ ان کا قصہ ہے, وہی جانتے ہیں اس نے کیا سن لیا. اتنا لکھا ہوا ہے کہ وہ رو پڑا, وہ رونا شروع کر دیا. میں آپ کو بتاؤں بس ابھی تک لوگ مسٹیک میں ہیں. ایک میں کیا کہ پترس نو شاید یہ رڑکایا سو کہ سونیا سنا پھر نس گیا نا. ہاں جی سنا پھر نس گیا نا, سنا پھر. ہاں جی شاید انہیں یہ رڑکایا. سناؤ دوڑ گئے ہو نا. میں آپ کو بتاؤں ہمارا خداوند کسی کو شرمندہ نہیں کرتا, ایک, اور کسی کو پچی نہیں کرتا. کسی کو یہ ہوتا ہے نا اور ذلیل کرنا, یہ نہیں. اور یہ کمزور ہے مجھے پتہ ہے. ہاں جی مجھے اس کی نا کا بھی پتہ ہے. ہاں جی اس کی نا کا, اس کی انکار کا بھی پتہ ہے. میں نے مڑ کے دیکھا ہے اور نگاہوں سے کیا کہا ہے, پترس انکار کر 100 باری کر. ہاں انکار کرتے ہو 100 بار کرو. ہاں جی تو انکاریاں کرنا, اسی تے کو سرداریاں دینے ہیں. ہاں جی اسا تینوں چنیا, اسی تینوں چنی کے رکھیا, اسا تینوں پیار کیتا, اسی سٹل آئی لو یو پیٹر, سٹل آئی لو یو, میں اب بھی پیار کرتا ہوں. یہ بات رلا دیتی ہے. پھر رونا ادو آਉਂدا ہے جدو بندہ اگلا آکھے اجے بھی تینوں پیار کرنا. رونا ادو نہیں آتا جدو آکھے نا سنا پھر نسے کو, اگلے پھر ٹھیٹ ہو جاندے نا. چلو ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ کہیں گے سنا پھر نسے ہو, اچھا پھر نسے ہوں. ہاں ٹھیک ہے. نہیں جب یہ سنا جاتا ہے نا میں تجھے پیار کرتا ہوں اور اب بھی پیار کرتا ہوں,
میں تجھے اب بھی پیار کرتا ہوں. اور پترس نہیں بھاگ سکتا, اس لیے کہنے رونے لگا. اور میں آپ کو بتاؤں, اس نے پترس کو شرمندہ نہیں کیا. وہ پترس کو شرمندہ نہیں کرتا, اس نے پترس کو زندہ کر دیا. جو آنسو ہوتے ہیں نا وہ زندگی کے ہوتے ہیں. اس نے کہا پترس کو شرمندہ نہیں کرتا, پترس کو زندہ کر گیا. اور پھر ایسا زندہ ہوا کہ پھر دوبارہ مرا نہیں. وہ انکار اس کے کام آ گیا, ہاں وہ آنسو اس کے کام آ گئے, وہ دیکھنا اس کے کام. اس لیے یہ دوسری خوشخبری پترس کے لیے, پترس اسٹل آئی لو یو. میں آپ کو بتاؤں, زندگی میں 100 دفعہ یہ موقع آ جاتے ہیں جب ہم بھی کمزور ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ انکار ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہم وہ مقام پر نہیں رہتے, تو اس کی طرف سے آواز پکی ہے, اسٹل آئی لو یو. میں نے یہ نہیں چھوڑا, یہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. یہ خوشخبری ہے. اور ایسے کمال کی بات ہے, یہ خوشخبریاں بانٹی کیسے جا رہی ہیں. تیسرا سٹیپ یہ سنو. ایک جو یاد رکھنا, ہمارے خداوند کی انسلٹ بہت کی گئی ہے. انسلٹ یہ کچہری والوں نے کی ہے, دوسری کچہری والوں نے کی ہے. ایک تو یہ کچہری والے جو ہے نا, کاہنوں والے, انہوں نے ادھر مارا, اور وہ جو دوسرے تھے بادشاہ والی, پلاطس والی, ادھر الگ مارا. دونوں میں آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ دونوں کی انسلٹ کا طریقہ فرق ہے, دونوں کی انسلٹ کی حسد فرق ہے, دونوں کے انسلٹ کا اپنے وہ جو اندر چبھن ہے وہ فرق ہے. ایک بندے تو ساڑا ہوتا ہے نا, وہ فرق ہے. ساڑا کیا ہے, ادھر گیا تو دا منہ اکھاں بند کر کے مار کے آندے نے, ذرا نبوت کر کے بتاؤ کس نے مارا ہے. ہاں جی, ذرا نبوت کر کے بتاؤ کس نے مارا ہے. پتہ کیا ساڑا کس گل ہے, یہ نبی ہے. ہاں جی, یہ نبی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو نبی ہے, اور اس کی نبوت کے انسلٹ کی ہے. کاہنوں کی کچہری میں اس کی نبوت کی انسلٹ کی گئی, اور جب بادشاہ جو پلاطس ہے اس کی کاہن دربار میں گیا تو اس کو نکلی بادشاہ بنا کر, نکلی اس کے سر پہ تاج رکھ کر, ہاتھ میں سرکنڈا دے کر, ہاں جی, نکلی بادشاہ بنا کر, اے بادشاہ تجھے سلام. ارے دیکھو کیا وہ چیز جل رہی ہے, کیا چیز جل رہی ہے. ارے تم کیوں نقل کر رہے ہو, تم کیوں انسلٹ کر رہے ہو, کیونکہ تمہیں پتا ہے, تمہارے ابے کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس لیے تجھے انسلٹ کرنے کا فکر پڑتی ہے. اگر ہوتا ہی نہ تو انسلٹ نہیں کرتا, اس لیے نکلی بنا کر کی. یہ سمجھنا اچھی طرح کہ یہ اچھی طرح اپنی زندگی میں سمجھنا, آپ کی طرف سے کبھی کسی انسان کی, کمزور انسان کی انسلٹ نہ ہو. انسلٹ نہ کرنا, بےزتی نہ کرنا, کبھی بےزتی نہ کرنا, کبھی. صحیح بات ہے, اگر عزت نہیں کر سکتے تو بےزتی بھی نہ کرنا, انسلٹ نہ کرنا, کیونکہ ہمارے خداوند کو اس سارے راہ میں ذلیل بہت کیا گیا. آپ کو پتہ ہے ذلیل بہت کیا گیا. اس لیے یہ سبق یاد رکھنا کہ تمہاری ذات سے, تمہاری زندگی سے کبھی کسی کی بےزتی نہ ہو, کبھی انسلٹ نہ ہو, اور کمزور ہونے کی وجہ سے خاص طور پر, کیونکہ سانو غصہ کمزور تے بہتا چڑھتا ہے. ہاں جی, جدو ایک ماڑا ویکھیا غصہ چوکھا چڑھتا ہے, تگڑا ویکھیا تے بس سارے ٹھپ ہو جاتے. اس لیے کمزور دیکھ کر سب کو انیر آ جاتا ہے, کسی نے یہ مار کو وہ مار یہ. اور ہمارے خداوند نے بھی کہا وہ جو غلام اور پیادے وہ بھی مار لیں, وہ بھی مار لیں, کیونکہ تانوں کدی ساری عمر موقع ہی نہیں ملنا, لوکاں دیاں گالاں کھاندے رہندے ہو, تانوں موقع ہی نہیں ملنا, تانوں تواڈے نالوں بھی کمزور نہیں کوئی لبنا جنوں تسی جہدے تے اپنا غصہ کڈ لو. بس یہ خدا کی کمزوری دیکھنے والے. ہاں جی, لیکن کمال ہو گیا, یہ پلاطس نے دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے نا ہیرودیس, وہ جو گلیل کا بادشاہ, وہ بھی ادھر آیا ہوا ہے. عید تھی نا, عید بھی کمال تھی یار. یہ پہلی دفعہ ان کی بڑی دیر بعد یہ عید ایسی آئی تھی کہ رات 14ویں کا چاند تھا, رات 14ویں کا چاند تھا. اور یہ سمجھنا اچھی طرح کہ عید بھی ہے پاش کا, اور ساتھ تیسری ایک اور خوشی کے عید آ سبت کو گئی ہے. عید آ سبت کو گئی, رات 14ویں کا چاند بھی ہے اور پاشکا بھی ہے. 3-4 خوشیاں رل گئیاں, 3-4. یہودی اس پر ذرا زیادہ ہی خوش تھے کہ اس واری عید کوئی چوکھی نہ رالی, اس دفعہ عید کچھ زیادہ سپیشل. اس لیے سمجھنا اس کی وہ جو پرٹیکولرٹی. ہاں جی, وہ پتہ ہے کیا, وہ جب دیکھا کہ ہیرودیس آیا ہوا ہے تو اس نے کہا بھی مخول بنایا, انہوں نے لے جاؤ اینو دے کول, ہاں اس کو اس کے پاس لے جاؤ, وہ اس کے صوبے کا ہے, ادھر لے گئے. اور جا کر اس نے بھی بہت تو پہلے تو بڑا خوش تھا. لوکا نے الفاظ بڑے نوٹ کیے, وہ بڑی دیر سے خوش تھا کہ میں دیکھوں, بڑا اس کی خواہش تھی, آرزو تھی. بڑے الفاظ اس کے دیکھنے والے ہیں لوکا کے. بڑا خوش تھا, بڑا اس کو چاہت تھی کہ میں دیکھوں.
اور कोई मौजज़ा होते हुए भी देखूं। हाँ जी, वाह। और अब जिस वक्त तक आ गया सामने, और फड़ो इनू मारो, फड़ो, ये करना ना, कोई चमकीली पोशाक बनाकर रज के बेइज्जत किया, जलील किया और वापस भेज दिया। लेकिन सुनो, पिलातूस ने यीशु को भेजा हेरोदीस के पास, हेरोदीस ने यीशु को भेजा पिलातूस के पास। दोनों के पास एक गिफ्ट आ गया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, और लूका फरमाते हैं दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। क्या हो गया? दोस्ती हो गई। बस ये बात है। और हेरोदीस तेनू पता ही नहीं लगा है, जिथों दी लंघ जा उत्थे उंज ही खुशखबरी पैदा हो जाती, वहां खुशखबरी पैदा हो जाती है। इसलिए उसने कहा, हाँ वो बड़े दुश्मन थे, लेकिन उनके दरमियान लफ्ज उसने चुना है क्या? दोस्ती। वाह, ही इज रियली फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की जो दोस्ती चाहिए वो ये है। जिथों दी लंघ गया, आपके पास एक ही दौलत है, आपके पास एक ही गिफ्ट है दुनिया को देने के लिए, और वो यीशु मसीह है। दोगे तो दोस्ती बढ़ेगी, दे जानबूझ कर होगी। जिस किसी को भी जीसस तुम्हारी तरफ से जाएगा, तुम्हारी दोस्ती हो, ये दोस्ती फैलेगी। ये समझना, ये लूका को बार बार पढ़िए, ਐਵੇਂ बैठा ना ਉਹਦੇ लारे ते रहो। मेरी बात समझे है ना? वो जड़ा इधर उधर सुना सुनू के, मेरी खुद पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, और फिर आप उसकी बारीकियां देखोगे। उसके आगे चलकर वो कहते हैं, ये भी लूका ही कहते हैं, अरे भाई मसलूब हुए तो पहली चीज जो नजर आई, उससे पहले ये मत्ती फरमाते हैं कि उस कचहरी के दौरान, पिलातूस वाली के दौरान, एक बराबा आ गया। क्या? बराबा आ गया। और अब बराबा का ये तमाशा लग गया, वो कहता है इनू छुड़ाना जे कि ओनू छुड़ाना जे, हाँ इसको छुड़ाना है कि उसको छुड़ाना है, मैं छोड़ देता हूं। तो और कहने लगे, हमारे लिए बराबा को छोड़ दो, हमारे लिए बराबा को छोड़ दो। बराबा का मतलब अब्बा का पुत्र, हाँ, बर अब्बा का बेटा। और इधर भी अब्बा का बेटा ही है, लेकिन वो बराबा करिए उन्होंने पता है इधर भी किसी प्यो का पुत्र है। हाँ जी। फिर ये वाला, ये जो देखने वाले, उसने कहा असल बात ये है, बराबा ये कुदरत की मंशा है कि तू अगर मसलूब हो गया तो कुछ भी नहीं होना, हाँ कुछ भी नहीं होना। लेकिन अगर ये बंदा मसलूब हो गया तो सारी कायनात के लिए भला हो जाएगा, सारी कायनात का रंग बदल जाएगा। इसलिए उसने कहा, बराबा ये हमारे पास से आ गया था ना, ये डाकू आ गया और यीशु का गुजर हो। ये हो नहीं सकता कि यीशु गुजरे और खुशखबरी ना हो, यीशु गुजरे और खुशखबरी, ये नहीं हो सकता। और क्या हुआ? यीशु किसी को भी नहीं पता, अवाम को भी नहीं पता, बराबर को भी नहीं पता, और पिलातूस को भी नहीं पता हो क्या रहा है। हो क्या ये रहा है कि अगर रोजे कयामत बराबा मुझे मिलो तो ये ना कह सकोगे यीशु साडे नेड़ियों दी लग्या साथ नहीं खुशखबरी देखी, ये ना कह सकोगे। रोजे कयामत भी कहोगे कि मैं तेरे पास से गुजरा और खुशखबरी दे के गुजरा। कैसे गुजरा? खुशखबरी दे के गुजरा। और लूका फरमाते हैं अगली खुशखबरी, नेक्स्ट, वो कहने लगे, ये सलीब पर पहली चीज जो निकली, पहली चीज इस सखी की सखावत देखने वाली है। ये ये जो यूना की किताब है ना, यूना की किताब जिसे यूनस की किताब कहते हैं, वो बंद, पता है बंद किधर होती है? वो बंद होने का कोई तरीका नहीं, उन्हें वेख्या जे, पता कैसे बंद होती है? वो होती है कि खुदा ने कहा, ओए मैं इन्हां बंदियां नूं किवें मार दियां। हाँ जी, इस शहर दे विच, हाँ जी, नैनवा दे विच कोई, हाँ जी, की है, कोई बंदे ने कोई लख को, हाँ जी, ते मवेशी सारे, ये बंदे वो ने जिहड़े अपने सज्जे खब्बे च फर्क नहीं कर सकते। की नहीं कर सकते? सज्जे खब्बे च फर्क, एडे भोले ने। हाँ जी, हाँ जी। यूना नूं गुस्सा चढ़िया होया, तू फटका क्यों नहीं छड़े? वो कह रहे ये तो बेचारे सज्जे खब्बे च वो नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। इंज लगता है यूना की कचहरी च रब आप वकालत करन आ गया लोगों की कि सोनिया इन्हां दी ते सज्जे खब्बे का पता ही कोई नहीं, क्यों इन्हां नूं मरवाण नूं फिरना। हाँ जी, ये खुदा की वकालत है। किसकी? खुदा की वकालत। किताब बंद हो गई, अगे गल ही कोई नहीं, किताब बंद हो गई उसी पर। ये दाएं बाएं में फर्क नहीं करते। उसने पता यूना की किताब, और यूना ये तमसील है उस इंजील की जो सलीब पर लिखी गई। पता क्या उसने कहा? अब्बा इनको माफ कर दे, दाएं बाएं में कोई फर्क नहीं कर सकते। इनके दाएं बाएं में इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए यूना की किताब की तकमील इस इंजील में है। जब कहा, ये खुशखबरी में जब कहा अब्बा इनको माफ कर दीजिए, इसलिए ना माफ कीजिए क्योंकि ना गुनाह कीता है। अगर मैंने कह दिया ना इन्होंने गुनाह किया तो मिटा नहीं सकना किसे। हाँ जी,
پتہ ہے کیا، ابا ان کو معاف کر دیجئے، اس لیے نہیں کہ گناہ گار ہیں، ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ خدا جو وکالت کر رہا تھا یونا کے سامنے اپنے لوگوں کی، نہ بیچارے تو سجے کھبے دا نہیں پتا، ہاں وہی خدا کے سامنے کہتا ہے ابا ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ انہوں نے بیچارے سجے کھبے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، یعنی کسی بات کا پتہ ہی نہیں۔ اور پھر اگلی خوشخبری کیسے، یہ لوکا تو ایسے بکھیرتا جاتا ہے، لوکا بندہ ہی خوشخبری کا ایسے بکھیرتا جاتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر پتہ کیا کہتے ہیں ارے بھائی صلیب پر، یہ باقی تو کہتے ہیں 2 ڈاکو تھے، لیکن وہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ایک دائیں تھا اور ایک بائیں تھا، اور اوپر مکالمہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ خوشخبریاں دیکھو، مکالمہ ہوتا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ساڈے کول عام زندگی چ نہیں مکالمہ ہوندا، سائیاں نے صلیب تے مکالمہ کر لیا۔ ہاں جی، انہوں نے صلیب کر مکالمہ کر لیا، ہمیں عام زندگی میں مکالمہ نہیں۔ سانو ایک چیز آتی ہے، اگوں نہیں یہ دینا بولنا، ختم۔ ہاں جی، ہمیں ایک ہی چیز آتی ہے، آئندہ تو میری تیری، بس ختم۔ یہی ساڈا ڈائلاگ بند کرنا بہت طریقہ آتا ہے، لیکن ڈائلاگ کھولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ صلیب پر ڈائلاگ، واہ، مکالمہ۔ کسی نے مکالمہ آرٹ آف ڈائلاگ سیکھنا ہو نا، مکالمے کا فن، تو پھر ان سے سیکھو، اور خاص طور پر ان حالات میں جن حالات میں ہو نہیں سکتا، ان حالات میں ہو نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں نا، یہ موت کے منہ میں بیٹھ کر، ہاں جی، موت کے منہ میں بیٹھ کر پھر ڈائلاگ کیسے اور کیا مکالمہ کھلتا ہے۔ پتہ ہے کیوں کھلتا ہے؟ کہ ان کو اپنے لیول پر لے گیا ہے، ان کو اپنے لیول پر لے گیا۔ اور تانوں لوکاں سولی چاڑیا، پر میں تانوں سرفرازی دین دیا، انہاں ہاتھاں دے جڑا نیڑے آ گیا اونج ہی اونچا ہو جاتا، ویسے ہی اوپر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو اپنے لیول پر لے گیا، اپنے دونوں لیول پر، ایک بائیں اور ایک دائیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یسوع کے ساتھ اسی گھڑی میں، اس صلیب، اس موت میں اس کے ساتھ مرنے کا شرف صرف ان کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، اور کسی کو نہیں۔ انہاں ڈاکو نہ کریا جے، ذرا انہوں یہ ویکھیا جے کہ کدے ہتھاں نیڑے نے، ہاں کدے ہتھاں دے نیڑے نے، ذرا پھر سورا ہوش نال، کدے ہتھاں دے نیڑے نے، کن رسمی ہاتھوں کے نزدیک ہیں یہ ذرا۔ اور پھر جب وہ ان ہاتھوں کے قریب کوئی آ جاتا ہے، پھر آپ جانتے کیا ہوتا ہے۔ جو ان ہاتھوں کے قریب آ جاتا ہے، یہ دونوں اس ہاتھوں کے، ایک دائیں اور ایک بائیں، ایک نے کہا آپ بھی بچیں اور ہمیں بھی بچائیں، اور دوسرا کہتا ہے ایسی بات نہیں، ہاں جی یہ بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری بات سنو، ہم اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن اس معصوم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، وہ تو بے گناہ ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو کیے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ واہ، اعلان کر دیا۔ نہ پلاطس کر سکا، نہ ہیرودیس کر سکا، نہ سردار کاہن کر سکا، کوئی نہیں کر سکا۔ لیکن یہ ساری عدالتوں میں سے گزر جانے کے بعد کلوری پہ جو عدالت لگ گئی ہے، اس میں ڈاکو نے جج بن کر کہہ دیا، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ بندہ معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ کیا ہے؟ بے گناہ ہے، میری عدالت میں بے گناہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اور پھر ڈائلاگ آگے بڑھتا ہے۔ میں آپ بتاؤں، نیچے ڈائلاگ فرق ہے، اوپر والوں کے ڈائلاگ فرق ہے۔ نیچے والوں کا ڈائلاگ آپ جانتے ہیں، ہاں جی کیا ہے؟ نیچے والے تھلے اتر آؤ، اجے بھی اب جو خدا کا بیٹا ہے نیچے آ جائے، اگر بادشاہ ہے تو نیچے آ جائے، اگر اسرائیل کا بادشاہ ہے تو نیچے آ جائے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ چلے کوڑ کٹ دے بھی سچ بول گئے، انہیں اوروں کو بچایا، اس نے اوروں کو بچایا، بس یہ تو مان گئے کہ اوروں کو بچایا، یہ تو سچ ہے کہ اس نے اوروں کو بچایا۔ اور پھر پتہ کیا یہ ڈائلاگ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ اسے کہا، سچی بات ہے یسوع مسیح خود انہیں قربت دے رہا ہے، خود قربت دے رہا ہے، اور ایسی قربت یہ ہے جو جیسے دوستوں کو دی جاتی ہے۔ کن کو؟ دوستوں کو، فرینڈلی، جیسے برابر کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے خداوند کا کام تھا، جس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیا اس کو اپنے لیول پہ لے آیا، جونیئر کر کے نہیں ڈائلاگ کیا۔ ہمارا ڈائلاگ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو جونیئر کر کے ڈائلاگ کرتے ہیں، اس نے ان کو بلند کر کے اپنے لیول پہ لے کر، اس نے تو سامری عورت کو بھی اپنے لیول پر، تاکہ مجھے سیدھا کہو تو یہودی، ہاں جی میں سامری، لیول پر آ کر۔ کیونکہ یہ ڈائلاگ جب برابروں کے درمیان ہوتا ہے تو ہوتا ہے، جب اوپر اور نیچے ہوتا ہے پھر ڈائلاگ نہیں ہوتا، اسی لیے برابر کے۔ اور کہنے لگا یہ کمال کی بات ہے، ڈائلاگ کا فن ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا یسوع یار کتنی جرت ہے، صلیب پر موت بھول گئی، موت بھول گئی،
यसू याद आ गया, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ याद आ गई। ਅਜੇ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੌਨ ਸਾਫ ਹੈ ਮੁੱਕਦੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ नज़र आ रही। क्या कर रहा है? कह रहा है यसू जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। बस काल पई है मुख्तसर करके वड्डे तो वड्डा बयान दे जा। वड्डे तो वड्डा का मतलब है कि सारी बाइबल के अंदर, सारी तारीख के अंदर सबसे कीमती नाम यसू, सबसे कीमती नाम यसू मुंह से निकाल दिया। और उसका मिशन खुदा की बादशाही। अरे बस ये दो नहीं है, दो ही अंजील है, इसी का नाम अंजील है। हाँ जी, यसू और उसकी बादशाही, यसू और खुदा की बादशाही, ये सारी इंजील को देख जुमले में बयान कर गया। यसू जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। वाह। और उसने क्या जवाब दिया? डायलॉग। अरे नीचे वालों को देखो, कोई लियांदा कोई कौड़ जमा कर रहा है, कोई मोर मिला रहा है, कोई मैं के अंदर मिला रहा है, कौड़ी और हो जाए। हाँ जी, कड़वाहट कर रहा है और जुमलों कड़कौड़े और नीचे और एक दूसरे के साथ बस ही ऐसे जैसे होता है ना कड़वी बातें निकालना, ये कर रहे। थल्ले कौड़ा जमा करन डे ने, वेले थल्ले कौड़ा जमा करन डे ने, ऊपर ये लटके हुए मिठास बना रहे हैं, वो जहर को शहद बना रहे हैं। हाँ जी, वो दोजख को बहिश्त बना रहे हैं और वो कयामत और वो खास तौर पर ये मौत को जिंदगी में बदल रहे हैं। उनको फन आता है, उनको फन आता है। और फन क्या आ रहा है? अरे ये मुश्किलात के अंदर, मुसीबतों के अंदर, दुख की घड़ियों में, मौत की घड़ियों में जब तुम अपने दुख शेयर कर लेते हो तो बहिश्त बन जाती है, बहिश्त बन जाती है। ये सीखना, अपने दुखों को शेयर करना, अपने दुखों को आपस में शेयर करना सीखिए। उनको आता है, इसलिए बहिश्त बना गए, ऊपर बहिश्त बना गए। हाँ जी, बहिश्त बना गए। कमाल है भाई, सलीबां दे उत्ते बहिश्त बना के वखा दी। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਆ, ਨਾ ਨਾ आज ही तू मेरे साथ, असा हुणे ही बनाई है, असा हुणे ही बनाई है, ये तेरे लिए बनाई है, सारे लिए बनाई है, हमने बहिश्त खोल दी है। इसलिए तू आज उसका आज समझने वाला। हाँ, और लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, बहिश्त को मुकम्मल नहीं किया जब तक ये नहीं कह दिया। आपको पता बहिश्त मां के बगैर तो मुकम्मल नहीं होती। हाँ जी, बहिश्त वो केड़ी बहिश्त जिदे विच मां ना होवे। इसीलिए अगली खुशखबरी ये देती है, क्या ये यूहन्ना ने नोट किया? बस वो कहते हैं यूहन्ना के वो जो है 19 चैप्टर, उसकी 3 आयतें बड़ी प्यारी। मैंने उसको बहुत बगौर स्टडी किया, मेरे ये यूट्यूब पे भी है, लेकिन मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आखिरी खुशखबरी है, क्योंकि माँ के साथ, माँ से वो जो बहिश्त और माँ हो तो इससे आगे खुशखबरियाँ मुकम्मल हो जाती। क्या हुआ? सलीब पर वो है और सलीब के नीचे उसकी अम्मा है। ये तो भाई कलाम में लिखा है कि नहीं? एक तो सानू अड़ी जदों ही ना गली आते नहीं, कलाम में कितने लिखे है। हाँ जी, मैं पहले ये तो बता दूं कि ये 19 बाब में पढ़ के देखना कि ये उधर लिखा है कि नहीं और कैसे लिखा हो। सुनो कैसे लिखा हुआ है, सुनो। उधर 19 बाब में वो लिखा हुआ है कि सलीब के पास यसू की माँ, मैंने कहा 5 दफ़ा अम्मा लिखा है। कितना? 5 दफ़ा अम्मा लिखा। सलीब के पास यसू की माँ एक, हाँ, और उसकी माँ की बहन 2। और देखो यसू ने अपनी माँ को देखा, हाँ जी, और उसने अपनी माँ से कहा, हाँ जी, देख तेरा बेटा, और फिर बेटे से कहा देख तेरी माँ। 5 दफ़ा। ये उस 3 आयतों के अंदर यूहन्ना 5 दफ़ा अम्मा लिख रहा है। हाँ जी, 5 दफ़ा। बस ये नहीं पढ़ा, ये चज नाल नहीं पढ़ा कि एक बंदा 3 आयतों में 5 दफ़ा अम्मा रिपीट कर रहा है। क्या उसको चढ़ा हुआ है? उसे क्या नशा है? क्यों जी? ये 5 दफ़ा अम्मा लिख रहा है और किसी और का नाम ही नहीं लिख रहा। वो कहता है हल्फाई की बीवी, हालांकि नाम कुछ और है। हाँ जी, एक मरियम मजदली का नाम लिखा है। बस क्यों? उसको पता है। और सलीब दे नेड़े थल्ले, सलीब दे थल्ले, और नाम मरियम ही जचदा, और कोई जचदा ही नहीं, और कोई जचता ही नहीं। इसलिए उसने कहा मैनू ते कोई और जचदा ही नहीं, इसीलिए वो कोई और भी लिखा तो मरियम ही लिखा। इसलिए इस सलीब के नीचे जो नाम जचता है वो लिखा। और देख उसे कहा 5 दफ़ा अम्मा लिखा है। अरे भाई देखने वाले देख सकते हैं, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला, उसके जख्म कितने हैं? 5 है ना, बड़े जख्म वही है ना। हाँ जी, हाथों वाले, पाँव वाले और पसली वाला, ये 5 जख्म है, 5 जख्म है और 5 दफ़ा अम्मा लिखा है, ताकि तुम जिस भी जख्म को देखो उस जख्म के अंदर अम्मा नजर आएगी। हर जख्म के अंदर माँ बैठी है, हर जख्म के अंदर माँ बैठी है। और अगर तुम देख सको तो देख सकते हो उस 5 दफ़ा जो अम्मा लिखा है वो उसके 5 जख्मों के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए अम्मा को जख्म याद है और जख्मों को अम्मा याद है। हाँ, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बता दूं कि
اس کو پتا ہے کہ میری بہشت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اماں نہ ہو، جب تک اماں نہ ہو، اس لیے اس کو کہا دیکھ تیری ماں، دیکھ تیری ماں۔ ایک کو کہا دیکھ یہ باج بہشت، اور دوسرے کو کہا دیکھ تیری ماں۔ ارے بہشت مکمل ہو گئی اماں کے ساتھ، مریم کے بغیر بہشت مکمل نہیں ہوتی، یہ بھول میں نہ رہنا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں میں اس کو بند کیے دیتا ہوں۔ خاص طور پر یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں صرف آگے بھی بڑھی ہیں، چلتے جائیں تو، لیکن لوکا کو پڑھیے دوبارہ۔ میں نے صرف یہ آپ کے سامنے سٹڈی کھولی ہے کہ آپ لوکا کو پڑھیے، باریکیوں میں اس کے الفاظ پر جائیے، پھر آپ کہیں گے کیسے یہ خوشخبریاں بانٹتا ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں گنڈا مار کے کھولی ہوتا ہے، کھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے یسوع جو خوشخبری ہے وہ دکھوں میں سے بھی نکل کے آتی، دکھوں میں سے بھی نکل کے آتی ہے۔ اس لیے میں نے لکھا اور میں بند کیے دیتا ہوں، میں نے کہا اس کو بھالا مارا گیا۔ ہاں آپ کو پتہ ہے بھالا مارا، تو یہ تو وہ تصدیق کر رہا تھا کہ موت ہو جائے گی، ہاں نا، تصدیق کر رہا تھا، اور کاڑ پہ یہ چھیتی مکاؤ، تصدیق۔ اس کو پتہ نہیں، بھالا مارنے والے کو بھی نہیں پتہ، یہ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے، اور وہ خاموش ہے اور موت کی نیند سو رہا ہے، ہاں جی، اور بھالا مار کے اس سے تصدیق بھی کر لی کہ کوئی دم نہیں ہے، صرف پانی اور خون بہہ نکلا ہے۔ اور جب پانی اور خون بہہ نکلتا ہے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے، جب پانی اور خون الگ ہو جاتے ہیں تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ بس دو ہی مقام ہے جدھر پانی اور خون الگ ہو جاتے ہیں، یا بچے کی ولادت کے وقت پانی اور خون الگ ہو جاتے ہیں، یا پھر موت کے وقت پانی اور خون الگ ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بس یوحنا نے کہا ہے کہ یہ ذرا ولادت کا موقع ہے، اس کو ولادت کی طرح دیکھنا۔ ہاں جی، یہ ذرا ولادت کا موقع ہے، اس کو ولادت کی طرح دیکھنا۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلیا تو تے بھالا مارا، تو نے بھالا مارا کہ موت کی تصدیق کر دے۔ اس نے آگے سے پانی دے دیا، ہاں پانی اور خون دے دیا، اس نے موت کی نہیں زندگی کی تصدیق کر دی۔ تو نے بھالا مارا کیا کرنے کے لیے؟ کہ تو نے نفرت کی انتہا کر دی۔ اس نے آگے سے پانی دے کر ہاں محبت کی انتہا کر دی۔ اور یہ بھی ہے کہ تو نے بھالا مارا ہے، اور تو نے تو یہ سمجھ کے مارا ہے کہ یہ لاش کس کو مار رہا ہے، تو نے تو یہ سمجھ، تجھے پتا نہیں کہ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، اور تو نے تو ایک شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جو سو رہا ہے۔ ارے جو سوتے میں اتنا کوئی دے سکتا ہے، جاگتے میں کیا نہیں دے گا؟ وہ جو سوتے میں اتنا کوئی دے سکتا ہے، جاگتے میں کیا نہیں دے گا؟ تو نے دروازہ کھٹکایا، چلیا تو سمجھا بھالا ماریا، یہ تو شہنشاہ کا دروازہ، دل دروازہ ہی ہوتا ہے نا، اس لیے تو نے جو کھٹکھٹا دیا، تجھے کیا مل گیا؟ تجھے کیا مل گیا؟ بس جو لے سکتا ہے لے جائے۔ اس دل سے جو بہ نکلا ہے وہ دریا بہ نکلا ہے، جسے آب حیات کہتے ہیں، ہاں جی، جسے وہ جو اگا ہے وہ شجر حیات اگا ہے، اور وہ جو لکھا گیا وہ کتاب حیات لکھا ہے۔ یہ کتاب حیات میں تم ہو، شجر حیات میں تم ہو، اور ہاں آب حیات بھی تمہارا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی میری داستان بند نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ میں اس پر اتنا غور کر چکا کہ میرے اوپر یہ سوار ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیسے پول کہتا ہے نا، وہ اس کی موت لیے پھرتا ہوں، ہاں اس کی موت لیے، اس کے زخم لیے پھرتا ہوں، اس کے درد لیے پھرتا ہوں، اس کے کیا کہتے ہیں یہ مار لیے پھرتا ہوں، اور اس کے کیا کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں کہ میں اس کے زخموں کو لیے پھرتا ہوں، اور اس کی جو دکھ ہے ان کو لیے پھرتا ہوں اپنے وجود میں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دکھ میرے وجود میں ہے، اس کے زخم میرے وجود میں ہے، اور یہ بیان ہوتے رہتے ہیں، اور میں نے لکھا، میں اس کے ساتھ بند کرتا ہوں۔ ایک گل سیاਣیا سچ آکھی، سچی گل ہے، سلیب تے بندے نو بالکل ننگا کر دیتا، ہاں سلیب پر ننگا کر دیا، لیکن سلام ہے اس شان والے کو جو شرمندہ نہیں ہوا۔ عشایہ نے پہلے کر دیا کہ اس نے توہین سے منہ نہیں چھپایا، تھوک سے منہ نہیں چھپایا، وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ پتہ ہے شرمندہ وہ جو گناہگار ہو، ہاں جی، معصوم کیوں شرمندہ ہوگے؟ ارے ساری مخلوقات ننگی لگی پھر رہی ہیں، ساری مخلوقات، کوئی ہے جس نے کپڑے پہنے؟ نہیں، ساری مخلوق ننگی ہے، وہ شرمندہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پردے خدا نے رکھے ہوئے، اس کے پردے خدا نے رکھے ہوئے، اسی لیے وہ ننگا ہے لیکن پردہ ہے۔ کیا ہے؟ پردہ، اور معصومیت کا پردہ ہے۔ کیا ہے؟ معصومیت کا پردہ ہے۔ اس لیے صلیب پر اس نے آدم کی وہ معصومیت جو کھو گئی تھی واپس لٹا کے رکھ دی ہے۔ کیا؟ واپس لٹا کے رکھ دی ہے۔ اگر وہ چھپتا، وہ پہلے جب ننگا تھا چھپتا تھا نا، ہاں جی، وہ چھپتا تھا، کیا کرتا تھا؟ چھپتا تھا۔ اس نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ننگا ہوں۔ کیا کہا؟
मैं नंगा हूं, लेकिन इधर उस वक्त तू वाजा मारदा सैं ते पुछदा सा किथे वे, ते आंदा सी मैं नंगा वां। अज नंगा तेनू आंदा तू किथे वे, असी ते इत्थे खलोते होए, हम इधर खड़े हैं, आप किधर हैं? इसलिए अब्बा अब्बा कह कर आप किधर हो, हम इधर खड़े हैं। मैं उसको ले आया हूं इधर, जो नंगे होने से शर्माता, क्योंकि वो तो मासूम है, वो तो मासूम है, वो तो पाक है, उसे कोई नंगा कर ही नहीं सकता। मैं आपका नंगा करता है कौन है? जिन्होंने कपड़े उतरवाए वो नंगे हैं, वो नंगा नहीं हुआ। जिन्होंने उतरवाए वो नंगे हैं, वो तारीख में हमेशा नंगे रहेंगे, उसको कोई नंगा नहीं कर सकता, वो कपड़ों के बगैर भी। मैंने लिखा, मैं आप शेर बंद कर देता हूं, मैंने लिखा, एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साख है जग ते चंगियां दा। एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साख है जग ते चंगियां दा। इत्थे हर कोई पंज कल्याण मंगे, केड़ा यार है लूलिया लंगियां दा। मुचड़ मुचड़ के फिटक फटकार आउंदी, रंग लथ जांदा जदों रंगियां दा। बहुती चिंता ते थोड़ा सुहा यारो, की आसरा कपड़े मंगियां दा। तेनू वास्ता तेरी सलीब दा ही, नंग कज ले आण के नंगियां दा। थैंक यू भाई।